بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو تاریخ کے ایک ایسے ورک پر لے جا رہا ہوں جہاں شان و شوکت، کامیابی اور ترقی کا ایک بہت بڑا خواب پل بھر میں راکھ کے ڈھیر میں بدل گیا۔ یہ کہانی ہے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز یعنی PIA کے اس گولڈن ایرا کی، جب دنیا بھر میں اس ایئر لائن کا طوطی بولتا تھا، جب PIA کے جہازوں کی لینڈنگ پر دنیا کے بڑے ایئرپورٹس فخر محسوس کرتے تھے۔ لیکن 20 مئی 1965 کی وہ کالی رات PIA کی تاریخ پر ایک ایسا داغ چھوڑ گئی جو آج بھی ہوا بازی کی دنیا میں ایک ان سلجھی پہیلی بنا ہوا ہے۔ کراچی سے لندن جانے والی ایک ایسی افتتاحی پرواز جس میں پاکستان کے بڑے بڑے نامور صحافی، بیوروکریٹس اور VIP شخصیات سوار تھیں، لیکن وہ کبھی اپنی منزل پر نہ پہنچ سکے۔ اس حادثے میں صرف جانیں ہی نہیں گئیں بلکہ ملبے سے کچھ ایسا بھی برآمد ہوا جس نے پوری دنیا کے ہوش اڑا دیے۔ کیا وہ ہیروں کی سمگلنگ تھی؟ کیا وہ پائلٹ کی غلطی تھی؟ یا پھر کوئی ایسی سازش جو آج بھی صحرا کی ریت تلے دبی ہوئی ہے؟ یہ 1960 کی دہائی تھی جب PIA ایشیا کی بہترین ایئر لائنز میں شمار ہوتی تھی۔ ہر طرف اس کی سروس اور جدید بیڑے کے چرچے تھے۔ 20 مئی 1965 کو PIA نے ایک نئی اور پرتعیش روٹ کا آغاز کیا جو کراچی سے لندن تک تھا، براستہ تہران اور کائرو۔ اس کے لیے جہاز بھی خاص منتخب کیا گیا تھا، بوئنگ 720، جو اس وقت کا ایک ہائی پرفارمنس جیٹ ایئر لائنر تھا۔ چونکہ یہ ایک اناگرل فلائٹ تھی، یعنی افتتاحی پرواز تھی، اس لیے اس میں پاکستان کے 21 چوٹی کے صحافیوں کو مدعو کیا گیا تھا تاکہ وہ دنیا کو اس نئی سروس کے بارے میں بتا سکیں۔ اس جہاز میں دی فیس آف PIA یعنی مشہور ایئر ہوسٹس مومی گل دورانی بھی موجود تھیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ مومی اس فلائٹ پر ڈیوٹی پر نہیں تھی، لیکن ایک ساتھی کی اچانک طبیعت خراب ہونے پر وہ اس بدقسمت جہاز پر سوار ہوئیں۔ دوسری طرف ایک صحافی جن کا پاسپورٹ ایکسپائر ہو چکا تھا، لاکھ کوشش کے باوجود جہاز پر نہ چڑھ سکے، اور وہی ان کی زندگی کی سب سے بڑی خوش قسمتی ثابت ہوئی۔ جہاز کراچی سے اڑا، تہران میں رکا اور پھر قاہرہ کی طرف روانہ ہوا۔ سب کچھ بالکل نارمل تھا۔ سب لوگ لندن ہیتھرو تک کے سفر کے لیے بہت ایکسائٹڈ تھے۔ رات کے 2:30 بجے کا وقت تھا جب جہاز قاہرہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے قریب پہنچا۔ پائلٹ نے رن وے 34 پر لینڈنگ کی اجازت مانگی۔ کنٹرول ٹاور سے سب کچھ کلیئر تھا، لیکن اسی دوران پائلٹ نے ریڈیو پر رپورٹ کی کہ انہیں جہاز کے فلیپس میں کچھ مسئلہ محسوس ہو رہا ہے۔ ابھی وہ اس مسئلے کو سمجھ ہی رہے تھے کہ اچانک جہاز اپنی مقررہ بلندی سے تیزی سے نیچے گرنے لگا۔ گپ اندھیری رات، نیچے کالا ریگستان اور سامنے موت کا رقص۔ جہاز رن وے سے محض 10 میل پہلے صحرا میں ٹکرایا اور ایک زوردار دھماکے کے ساتھ آگ کے گولے میں تبدیل ہو گیا۔ 128 مسافروں میں سے 122 موقع پر ہی ہلاک ہو گئے۔ صحرا کی خاموشی چیخوں اور شعلوں میں دب گئی۔ حادثہ تو اپنی جگہ ایک المیہ تھا ہی، لیکن 6 دن بعد جب مصری پولیس اور انویسٹیگیشن ٹیمیں ملبے کی تلاشی لے رہی تھیں تو انہیں ایک ٹرانزسٹر ریڈیو ملا۔ بظاہر یہ ایک عام سا ریڈیو تھا، لیکن جب اسے کھولا گیا تو سب کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس ریڈیو کے اندر ہیرے اور بیش قیمت جیولری چھپائی گئی تھی جس کی مالیت اس وقت $1,20,000 تھی، جو آج شاید ملینز آف ڈالرز میں بنتی ہے۔ اب سوال یہ تھا کہ یہ ہیرے کس کے تھے؟ کیا اس VIP فلائٹ کا استعمال ہیروں کی سمگلنگ کے لیے کیا جا رہا تھا؟ کیا اس سمگلنگ کا حادثے سے کوئی تعلق تھا؟ اگرچہ آفیشیل رپورٹ میں اسے پائلٹ ایرر اور کنٹرولڈ فلائٹ انٹو ٹیرین قرار دیا گیا، لیکن عوام میں یہ بحث چھڑ گئی کہ کہیں ہیروں کی اس ڈیل نے پائلٹ کی توجہ تو نہیں ہٹائی تھی؟ کیا جہاز میں موجود کسی شخص کا پیچھا کیا جا رہا تھا؟ یہ وہ سوالات ہیں جو آج بھی ایکسپیٹس اور ہوابازی کے ماہرین کے درمیان زیر بحث آتے ہیں۔ اس قیامت خیز حادثے میں صرف 6 لوگ معجزانہ طور پر بچ نکلے۔ ان میں سے ایک شوکت مکلائی تھے جو اپنی اہلیہ کے ساتھ اس فلائٹ پر موجود تھے۔ شوکت صاحب بتاتے ہیں کہ جب وہ ہوش میں آئے تو ہر طرف لاشیں بکھری ہوئی تھیں۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے اپنی شریک حیات کو بے جان پڑے دیکھا، لیکن اس سے بھی بڑا صدمہ ابھی باقی تھا۔ شوکت مکلائی کے مطابق جب مقامی لوگ جائے حادثہ پر پہنچے تو انہوں نے زخمیوں کی مدد کی بجائے ملبے میں پڑے سوٹ کیس اور قیمتی سامان لوٹنا شروع کر دیا، یعنی لوٹنگ شروع ہو گئی۔ یہاں تک کہ ریسکیو ہیلی کاپٹرز کو پہنچنے میں 6 گھنٹے لگ گئے۔ جب فائنل انویسٹیگیشن رپورٹ سامنے آئی تو اس میں بتایا گیا کہ پائلٹ نے لینڈنگ کے دوران
سچویشنل اویئرنیس کھو دی تھی۔ جہاز کا لینڈنگ گیئر اوپر تھا اور فلیپس 20 ڈگری پر سیٹ تھے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ شاید فلیپس کی خرابی کو ٹھیک کرنے میں وہ اتنے مصروف ہو گئے کہ انہیں اندازہ ہی نہ ہوا کہ وہ زمین کے کتنا قریب آ چکے ہیں۔ اس دور میں جہازوں میں بلیک باکس نہیں ہوتے تھے، اس لیے کاکپٹ کی آخری گفتگو کبھی ریکارڈ نہ ہو سکی۔ لیکن وہ ٹرانزسٹر ریڈیو اور ہیرے آج بھی اس کہانی کا سب سے پراسرار حصہ ہیں۔ آج قاہرہ کے امام شافعی قبرستان میں ایک یادگار کھڑی ہے جس پر لکھا ہے شہدائے پاکستان۔ یہ ان لوگوں کی یاد دلاتی ہے جو اپنے ملک کا نام روشن کرنے نکلے تھے لیکن صحرا کی ریت میں ہمیشہ کے لیے سو گئے۔ PIA فلائٹ 705 کا حادثہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ کامیابیوں کے عروج پر بھی ایک چھوٹی سی غلطی یا ایک پراسرار لالچ کتنی بڑی تباہی لا سکتی ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے، کیا وہ ہیرے اس حادثے کی اصل وجہ تھے یا یہ محض ایک اتفاق تھا؟ اپنی رائے کامنٹس میں ضرور دیجیے اور یور فلائٹ ریڈار کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہم آپ کے لیے ہوا بازی کی تاریخ کے ایسے ہی اور بھی سچے اور سنسنی خیز قصے لاتے رہیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔